اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب بعض دلوں سے امانت اور ایمان اٹھ جانے کا بیان اور فتنوں کا آنا دلوں میں۔ حدیث نمبر 367، اردو ترجمہ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے امانت کے بارے میں 2 حدیثیں بیان کی، ایک تو میں نے دیکھ لی اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ حدیث بیان کی ہم سے یہ پہلی حدیث ہے کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ پر اتری، پھر انہوں نے حاصل کیا قرآن کو اور حاصل کیا حدیث کو۔ پھر حدیث بیان کی آپ نے ہم سے، یہ دوسری حدیث ہے کہ امانت اٹھ جائے گی، تو فرمایا ایک شخص تھوڑی دیر سوئے گا، پھر اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی اور اس کا نشان ایک پھیکے رنگ کی طرح رہ جائے گا۔ پھر ایک نیند لے گا تو امانت دل سے اٹھ جائے گی اور اس کا نشان ایک چھالے کی طرح رہ جائے گا، جیسے تو ایک انگارہ اپنے پاؤں پر لڑکا دے، پھر کھال پھول کر ایک چھالا آبلہ نکل آئے، اس کے اندر کچھ نہیں۔ پھر آپ نے ایک کنکری لے کر اپنے پاؤں پر لڑکائی اور فرمایا لوگ بیچ کھوچ کریں گے اور ان میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو امانت کو ادا کرے، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں قوم میں ایک شخص امانت دار ہے، اور یہاں تک کہ ایک شخص کو کہیں گے وہ کیسا ہوشیار اور خوش مزاج اور عقل مند ہے، یعنی اس کی تعریف کریں گے، اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے اوپر ایک زمانہ گزر چکا ہے جب میں بے کھٹکے ہر ایک سے معاملہ کرتا، یعنی لین دین، اس لیے کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا دین اس کو بے ایمانی سے باز رکھتا، اور جو نصرانی یا یہودی ہوتا تو حاکم اس کو بے ایمانی سے باز رکھتا، لیکن آج کے دن تو میں تم لوگوں سے کبھی معاملہ نہ کروں گا، البتہ فلاں اور فلاں شخص سے کروں گا۔ حدیث نمبر 368، مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 369، اردو ترجمہ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا؟ بعض لوگوں نے کہا ہاں ہم نے سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شاید تم فتنوں سے وہ فتنے سمجھ رہے ہو جو آدمی کو اس کے گھر بار اور مال اور ہمسائے میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان فتنوں کا کفارہ تو نماز اور روزے اور زکوٰۃ سے ہو جاتا ہے، لیکن تم میں سے کس نے سنا ہے ان فتنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دریا کی موجوں کی طرح امڑ کر آئیں گے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سن کر سب لوگ چپ ہو رہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو نے سنا ہے؟ تیرا باپ بہت اچھا تھا۔ کہا حذیفہ نے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے فتنے دلوں پر ایسے آئیں گے ایک کے بعد ایک، جیسے بوریے کی تیلیاں ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں، پھر جس دل میں وہ فتنہ رچ جائے گا تو اس میں ایک کالا داغ پیدا ہوگا، اور جو دل اس کو نہ مانے گا اس میں ایک سفید نورانی دھبا ہوگا، یہاں تک کہ اسی طرح کالے اور سفید دھبے ہوتے ہوتے 2 قسم کے دل ہو جائیں گے، ایک تو خالص سفید دل چکنے پتھر کی طرح جس کو کوئی فتنہ نقصان نہ پہنچائے گا جب تک کہ آسمان و زمین قائم رہیں، دوسرے کالا سفیدی مائل یا اوندھے کوزے کی طرح جو نہ کسی اچھی بات کو اچھی بات سمجھے گا نہ بری بات کو بری، مگر وہی جو اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ تمہارے اور اس فتنے کے بیچ میں ایک دروازہ ہے
جو بند ہے مگر نزدیک ہے کہ وہ ٹوٹ جاوے۔ حضرت عمر تعالیٰ نے کہا کہ ٹوٹ جاوے گا؟ تیرا باپ نہیں، اگر کھل جاتا تو شاید پھر بند ہو جاتا۔ میں نے کہا نہیں، ٹوٹ جاوے گا، اور میں نے ان سے حدیث بیان کی کہ یہ دروازہ ایک شخص ہے جو مارا جاوے گا یا مر جاوے گا، پر یہ حدیث کوئی غلط دل سے بنائی ہوئی بات نہ تھی۔ ابو خالد نے کہا میں نے سعد بن طارق سے پوچھا جو اس حدیث کے راوی ہیں، اسود مربادن سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا سفیدی کی شدت سیاہی میں۔ میں نے کہا کالکوز مجخیا سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کوزہ اوندھا ہوا۔ حدیث نمبر 370 اردو ترجمہ ربیع بن حراش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب حذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے تو بیٹھے ہم سے حدیثیں بیان کرتے۔ انہوں نے کہا کل امیر المومنین نے جب میں ان کے پاس بیٹھا آپ نے لوگوں سے پوچھا تم میں سے کس کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فتنوں کے باب میں؟ پھر بیان کیا حدیث کو اسی طرح جیسے اوپر گزری۔ اس میں مرباد اور مجخیا کی تفسیر نہیں ہے جیسے اوپر کی روایت میں ہے۔ حدیث نمبر 371 ربیع بن حراش سے روایت ہے، انہوں نے سنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم میں سے کون ہم سے حدیث بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنوں میں؟ وہاں حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا میں بیان کرتا ہوں۔ پھر بیان کیا حدیث کو اسی طرح جیسے اوپر گزری۔ اس روایت میں یہ ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ان سے ایک حدیث بیان کی جو غلط نہ تھی، یعنی سنی سنائی ادھر ادھر کی بات نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ باب اسلام شروع ہوا غربت کے ساتھ اور پھر غریب ہو جاوے گا اور سمٹ آوے گا دونوں مسجدوں کے بیچ میں۔ حدیث نمبر 372 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام شروع ہوا غربت سے مدینے میں، اور پھر ایسے یہ لوٹ آوے گا جیسے شروع ہوا تھا مدینے میں، تو خوشی ہو غریبوں کے لیے۔ حدیث نمبر 373 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام شروع ہوا غربت میں اور پھر غریب ہو جاوے گا جیسے شروع ہوا تھا، اور وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں یعنی مکے مدینے کے بیچ میں آ جاوے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے سوراخ میں یعنی بل میں چلا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 374 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان سمٹ کر مدینے میں اس طرح سے آ جاوے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں سما جاتا ہے۔ باب اخیر زمانے میں ایمان کا مٹ جانا۔ حدیث نمبر 375 اردو ترجمہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 376 اردو ترجمہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی اس شخص پر جو اللہ اللہ کہتا ہوگا، بلکہ جب وہ مرے گا اس وقت قیامت ہوگی۔ باب جو شخص ڈرتا ہو اپنی عزت یا جان جانے سے تو وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 377 اردو ترجمہ حذیفہ سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا گنو کتنے آدمی اسلام کے قائل ہیں؟ پھر ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ڈرتے ہیں ہم پر کوئی آفت آنے سے دشمنوں کی وجہ سے؟ اور ہم 600 آدمیوں سے لے کر 700 تک ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں جانتے، شاید بلا میں پڑ جاؤ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ایسا ہی ہوا، ہم بلا میں پڑ گئے، یہاں تک کہ بعض ہم میں سے نماز بھی چپکے سے پڑھتے۔ یہ تھی صحیح مسلم
کی حدیث نمبر 367 سے 377 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔